بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شوگر کین اسٹبل شیور کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کو شوگر کین کٹر، شوگر کین رٹون شیور، شوگر کین رٹون مینیجر بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس کو مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ گنے کی مڈی فصل سے اچھی پیداوار لینے کے لیے شوگر کین شیور کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کمرشل بنیادوں پر جو گنا کاشت کیا جاتا ہے اس پہ کسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور وہ گنا اکثر گر جاتا ہے۔ جب گنا گر جاتا ہے اور اس کی کٹائی کا مرحلہ آتا ہے تو لیبر گنے کی کٹائی 4-5 انچ زمین کے اوپر سے کرتی ہے۔ حالانکہ گنے کی کٹائی کا اصول یہ ہے کہ گنے کو زمین کے نیچے سے 1 انچ کاٹا جائے اور گنے کا جو حصہ زمین سے باہر رہ جاتا ہے وہ کورے، سردی اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے سوکھنے شروع ہو جاتا ہے اور اس میں فنگس لگ جاتا ہے اور اس فنگس کی وجہ سے پوری مڈی سوکھنا شروع ہو جاتی ہے اور نیچے تک سوکھ جاتی ہے اور اس طرح کھیت میں موجود 30-35% مڈیاں سوکھ جاتی ہیں اور اس کا گنے کی فصل پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات مڈی فصل کی ایوریج نئے گنے سے جو نیا لگایا جاتا ہے اس سے بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ خاص طور پر جو گنا دسمبر کے آخر، جنوری اور فروری کے شروع میں نکل جاتا ہے اس کی مڈی بالکل اچھی پھوٹ نہیں کرتی۔ 25 فروری کے بعد درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور گنا بھی پھوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس مڈی میں جو شروع میں کٹائی ہو گئی اگر اس پہ شوگر کین اسٹبل شیور پھیر دیا جائے تو اس سے بہت اچھی پھوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ شیور زمین کے 2-3 انچ نیچے سے گہرائی میں جا کر کٹائی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے فریش اور صحت مند مڈی نکل آتی ہے اور اس سے نئے شگوفے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ شگوفے شیور چلنے کے 3-4 بار نکلنا ہی شروع ہو جاتے ہیں اور جس مڈی میں شیور چلایا جاتا ہے اس کی ہر مڈی میں سے 7-8 شگوفے ایوریج نکلتے ہیں اور یہ شگوفے بالکل صحت مند ہوتے ہیں۔ ہر شگوفے کی عمر، سائز ایک جیسا ہوتا ہے اور جو بڑے شگوفے نکلے ہوتے ہیں جو دوسرے شگوفوں کو خوراک نہیں لینے دیتے وہ بھی کٹ جاتے ہیں اور بعد میں نکلنے والے ہر شگوفے کی عمر، سائز ایک جتنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہوا، پانی، روشنی اور خوراک برابر لیتے ہیں اور اس میں بننے والے گنے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر گنے کی لمبائی اور موٹائی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے اور پورے کھیت میں یونیفارمٹی پائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے یہ گنے کی نئی فصل سے بھی زیادہ ایوریج دے جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنے کی مڈی فصل میں بورر کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بوررز کے لاروے سردیوں کے موسم میں گنے کے مڈوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر چھپ جاتے ہیں اور جب مارچ کے مہینے میں درجہ حرارت بڑھتا ہے تو یہ باہر نکل آتے ہیں اور فصل کا نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر 25 فروری کے بعد شیور چلا دیا جائے تو یہ تمام لاروے زمین سے باہر نکل آتے ہیں اور وہاں موجود پرندے ان کو کھا جاتے ہیں اور یہ کچھ کٹر کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور اس طرح بورر کا حملہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے اور مختلف بیماریوں سے بھی پاک ہو جاتی ہے اور فنگس وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ شوگر کین شیور چلانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گنے کی جڑوں کے آس پاس موجود جڑی بوٹیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور پودے کی جڑوں کے ارد گرد باریک مٹی مل جاتی ہے جو کہ دھوپ لگنے سے بالکل زرخیز ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے 1-2 بوری کھاد ڈال دی گئی ہو۔ اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مڈوں کے ارد گرد لگی ہوئی مٹی ختم ہو جاتی ہے، کھلیاں برابر ہو جاتی ہیں اور جب دوبارہ ہل چلا کر مڈوں کو مٹی لگائی جاتی ہے تو ساتھ نئی مٹی لگ جاتی ہے اور فصل گرنے سے بھی بچ جاتی ہے۔ جس مڈی فصل پر شوگر کین شیور چلایا جاتا ہے اگر اس میں کھادوں اور پانی کا خاص خیال رکھا جائے تو یہ نئی فصل سے بھی زیادہ ایوریج دیتی ہے۔ شوگر کین شیور لیتے وقت ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کے کٹر کے چکر بہت زیادہ ہوں اور شیور کی باڈی زیادہ اونچی نہ ہو اور اس زیادہ اونچی نہ ہو تو اس وجہ سے اس کو چلانے میں آسانی رہتی ہے۔ شیور چلانے کے بعد جب پھوٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کے 4-5 دن بعد پانی لگانا شروع کر دیں تاکہ مڈی تازہ اور فریش رہے اور پھوٹ کرتی رہے۔
اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔